السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہہن عن المنکر او لو یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ رواہ الترمذی۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ صدر اجلاس جماعت اہل حدیث کی بزرگ و شخصیت جناب الحاج صابر سیٹھ حفیظہ اللہ، استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفیظہ اللہ، علماء کرام، حاضرین کرام اور ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور حدیث جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے بڑی خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ التوابون، جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ یہاں دو اہم چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یہ خطاؤں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے، بہت خطا کار ہے، اور ان میں سب سے بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ التوابون، خوب توبہ کرنے والے۔ جب خطائیں زیادہ ہوگی تو توبہ کی اہمیت بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ طہارت حاصل کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہاں دو طہارتوں کا تذکرہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کے ساتھ ساتھ طہارت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ توبہ یہ باطنی طہارت ہے، دلوں کے پر لگنے والے داغ دھبے جو گناہ کی شکل میں ہوتے ہیں ان کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور طہارت یہ جسمانی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے کپڑوں کے پر یا ہمارے جسموں کے پر گندگی لگ جائے، آپ طہارت حاصل کر کے ان تمام چیزوں سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث بنیاد ہے کہ بندہ جب بڑا خطا کار ہے، بہت گنہگار ہے، تو اس کے لیے توبہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح کی ضرورت بھی اس کے پیش نظر بڑھ جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایک اہم فریضہ جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، تو اس میں نہی عن المنکر دراصل یہ انسان کی خطا اور غلطیوں کا اصلاح کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اسلام نے جہاں زندگی کے تمام امور کے متعلق رہنمائی کی، وہیں پر اسلام نے اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے آپ پورے شہر کے اندر پڑوسی کے پاس، دوستوں کے پاس اس کی شکایت کریں گے تو آپ کے پیٹ کا درد کم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کی صحیح جگہ جانا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس، جو آپ کی بیماری کو سمجھنے کے بعد اس کا صحیح علاج کر سکے۔ ہمارے یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے کہ لوگ اصلاح نہیں چاہتے، بلکہ اصلاح کے بجائے مزید خرابی کرنا چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے ایک بات بڑی پیاری قرآن مجید نے بیان کی کہ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کے لوگوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف جا کر اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا تھا، اور حضرت صالح نے کہا کہ اب تمہارے اوپر 3 دن کے اندر عذاب نازل ہونے والا ہے،
تو ان لوگوں نے اللہ پر تو ایمان تھا نہیں، یہ سمجھا کہ عذاب نازل کرنے والے اور عذاب کو لانے والے حضرت صالح ہیں، لہذا حضرت صالح کو مار دیا جائے تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اب اس کے لیے سازش رچی۔ قرآن مجید نے کہا کہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، 9 خاندان، 9 قبیلے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، یعنی یہ مکمل طور کے پر فساد کا کام کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ہوتا ہے کہ انسان کچھ ناحیوں سے فساد کا کام کر رہا ہے، بگاڑ کا کام کر رہا ہے، غیبتوں کے ذریعے، چگلیوں کے ذریعے، بہتان تراشیوں کے ذریعے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اصلاح کا بھی کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے عمل ہوں جس کی بنیاد کے پر لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہو، لیکن یہاں ان 9 قبیلوں کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا یہ مکمل طریقے سے فساد کا کام کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کرنے کی پلاننگ اور سازش رچی۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ فساد برپا کرنے والے تھے، مصلح نہیں تھے۔ خاص طور سے اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اب وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ ہود کی، اللہ نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم ہود کا تذکرہ کیا، قوم صالح کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی۔ اس کے بعد بالکل اخیر میں آیت اللہ نے نازل کی کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ کسی بستی کو ان کے ظلموں کے بعد کیوں ہلاک کرے گا جب کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن کے اندر بڑی پیاری بات کہی ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے اندر کچھ مصلح ہوتے ہیں جو سماج اور قوم کے اندر پائی جانے والی برائیوں کے پر قدغن عائد کرتے ہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو خارجی طور پر ہوا۔ اور دوسرا کہ قوم کے اندر لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، وہ خوب توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس برکت سے اللہ اس قوم کو تباہ نہیں کرتا ہے، ہلاکت اور بربادی سے بچا لے جاتا ہے۔ اب یہاں اس کے پہلے جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا، یہ ساری کے ساری قومیں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں تھا اور اپنی غلطیوں کے بارے میں اصلاح کی فکر مند نہیں تھی۔ اللہ نے انبیاء کی شکل میں ان لوگوں کے لیے مصلحین کو بھیجا، تو بجائے یہ انبیاء کی باتوں کو سمجھتے، اپنی اصلاح کرتے، ان لوگوں نے انبیاء کرام کے ہی تعلق سے سازشیں رچی، انبیاء کے خاتمے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسی بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا، عذاب نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحین کی باتوں کو سننے کے بجائے، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اگر ان کے خاتمے کی کوشش کی جانے لگے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وہاں کے رہنے والے مصلح ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صالحون جو نیک ہیں، یعنی صرف اپنی فکر کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک بہت پیاری بات کہی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ضمن میں ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے۔ تو یہاں اللہ نے دعوت کو مقدم رکھا ہے اور اس کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا، یعنی دعوت مقدم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے اندر اگر کوئی خامی اور خرابی پائی جا رہی ہے تو آپ کو دعوت کے کام کرنے سے روک دیا جائے یا آپ داعی نہیں بن سکتے ہیں، نہیں۔ اور اس ضمن میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بارے میں بھی فکر ہوتی ہے کہ میں جب لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو میرے اندر بھی وہ خیر پیدا ہونا چاہیے تاکہ کوئی میرے کردار و عمل کے پر انگشت نمائی نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی تباہی اور بربادی کے تعلق سے یہی کہا کہ اگر وہاں کے لوگ مصلح نہیں ہوں گے تباہی اور بربادی طے ہے،
اور صالحین نہیں جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کے پر توجہ دیتے ہیں، بلکہ مصلحین کا ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد کے پر لوگوں کے عقائد، منہج اور اعمال کی درستگی ہو سکے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ترمذی کی بڑی مشہور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا، اس سے اصلاح کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں قسم کھاتے ہیں تو وہ عام انسان کی طرح نہیں ہے، عام معاملات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کی نزاکت کا پتہ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید اور جو شدت امر بالمعروف کے لیے بیان کی ہے، وہی نہی عن المنکر کے تعلق سے بھی بیان کی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بھلائیوں کے حکم کے دینے میں، فضائل کے بیان کرنے میں، نماز کی فضیلت کو بیان کرنے میں، روزوں کی فضیلت کو، صدقات کی فضیلت کو بیان کرنے میں پیش رہیں، لیکن جہاں شرک کا رد کرنے کا مسئلہ آتا ہے، منہج کی درستگی کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں اور کہتے ہیں نہیں یہ نزاعی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے پر بات کرنے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی وجہ سے تنازع پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا، لہذا اس باب میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آج جیسا کہ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، حالانکہ اگر یہی معاملہ ہوتا کہ لوگوں کے غلط افکار و خیالات اس کی اصلاح نہیں کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کبھی بھی اس مسئلے کے پر بات نہیں کی ہوتی، بلکہ آپ کا سب سے زیادہ مباحثہ اسی بات کے پر ہوا، اور مکہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں گے توحید کے پر ہی تھا، بلکہ مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حالات، جہاں پر بھی آپ کو عقائد کے باب میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی اور کسی بھی قسم کی بدعقیدگی کا احساس ہوتا، فوری طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر آواز اٹھاتے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں منہج کی رٹ لگا کر رکھا ہے۔ منہج قرآن کہہ رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر کسی کے لیے شریعت ایک واضح راستہ عنایت کیا ہے۔ آپ کا منہج جب تک درست نہیں ہوگا، آپ کا عمل درست نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا عقیدہ جب تک درست نہیں ہے، آپ کے عمل کی قبولیت کے بارے میں امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، کس لیے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعیوں کو بھیجتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، حالانکہ کس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں؟ جو قوم اہل کتاب ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے کتاب سے نوازا ہے، ان لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے جس چیز کی دعوت ہوگے وہ یہ دعوت ہوگی إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی ذات، اس کی صفات، ان تمام چیزوں میں اکیلا مانے۔ اس کے بعد انہیں نماز اور دیگر امور کا حکم دینا۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، آپ نماز اور دیگر معاملات کی اصلاح کی کوشش مت کیجیے گا، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد صحیح نہیں ہوگی اور آپ بنیاد صحیح طور پر نہیں ڈالیں گے، اس کے پر آپ کسی بھی چیز کی عمارت نہیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیے جہاں جہاں عقیدے کے باب میں اصحاب کرام کے اندر کوئی خطا پائی گئی، فوری طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، وہاں انہیں چھوڑا نہیں، جگہ کے پر اصلاح کی کہ یہ تنازع والا مسئلہ ہے، اس سے لوگوں کے درمیان اختلافات ہو جائے گا، نہیں، فوری طور کے پر۔ بخاری کی روایت، جیسا کہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج کے گرہن لگنے کے بعد، اس وقت بھی عقیدہ تھا یہ کسی بنیاد پر، یعنی کسی بڑی شخصیت کے پیدا ہونے مرنے کی وجہ سے گہناتے ہیں، ان لوگوں نے سورج کے گرہن لگنے کے بعد وہی بات کہی، ان کا سبد الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی سورج کو گرہن لگا، تو لوگوں نے کیا کہا کہ ان کا سبد الشمس لموت ابراہیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے کہ اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی اور اسی دن سورج کو گرہن لگا تھا۔ اور جاہلیت کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دراصل اس عقیدے کی اصلاح کرنا تھا، ورنہ اللہ چاہتا تو نبی کے بیٹے کو کوئی اور دن وفات دے سکتا تھا، لیکن اس وفات کے ذریعے قوم کے عقیدے کی اصلاح کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو اپنے بیٹے کی وفات کے پر بہت غمزدہ تھے اور صاف کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم تیری جدائی کے پر بہت غمزدہ ہیں۔ 18 مہینے کی عمر کے اندر انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا اللہ اسے نبی بناتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے تو نبوت کا معاملہ ہی نہیں۔ یہ ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جب انتقال ہوا لوگوں نے وہی عقیدہ پیش کیا کہ ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غم کو ایک طرف رکھا کہ آج میرے پر غم کا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے، میرے نرینہ اولاد کی بنیاد کے پر جو غم مجھ پر لاحق ہوا ہے، آپ نے اس کی فکر نہیں کی، آپ نے عقیدے کی فکر کی کہ لوگوں کے درمیان بدعقیدگی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے مرنے یا کسی کی پیدائش کی بنیاد کے پر نہیں گہناتے ہیں۔ اور اگر اس میں گہن لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم انہیں گہن زدہ دیکھو فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، اللہ سے دعا مانگو، سورج گرہن کی یا چاند کے گرہن لگنے کی نماز ادا کرو اور یہاں تک کہ اس کا گرہن ختم ہو جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وَتَصَدَّقُوا، صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ ان اعمال کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی فوری طور کے پر کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر میں اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 مسلم تھے، وہ صحابہ جو ابھی اسلام لے کر آئے تھے، اور راستے میں ان لوگوں کے لیے ایک ذات انواد پڑا، ایک بیری کا ذات انواد جو مشرکین مکہ تبرک کے طور کے پر استعمال کرتے تھے، تو بیری کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک ذات انواد بنا دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں پر برکت حاصل کریں، بطور تبرک وہاں رکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم لوگوں نے بالکل ویسے ہی مطالبہ کیا جیسا کہ قوم موسیٰ نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اصلاح کی جگہ کے پر۔ تو عقیدے کے باب میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے آج ہمارے ہاں جو منہجیت کے نام کے پر فتنہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں اصحاب کرام کی نفرت اور کہیں کچھ احادیث کو لے کر جس کی تشریح کو غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے، آج فتنے پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر اسرار کی بات کہیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیجئے، مرزا محمد علیم انجینئر کی بات کیجئے، بہت سارے فتنے ہیں جو آج پیدا ہو گئے، نوجوان ان کا شکار ہو رہا ہے۔ اور جب ان کے پر باتیں کی جاتی ہیں تو سوشل میڈیا کے پر گالیاں بھی خوب پڑتی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس تو دلائل ہوتے نہیں کہ علماء کی باتوں کا دلائل کی بنیاد کے پر جواب دے سکے۔ جواب کیا دیں گے؟ دلائل ہوں گے تو جواب دیں گے نا، جب دلیل ہے نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ اور یہ گالیاں بکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس دلائل کا خاتمہ ہو چکا ہے، آپ دلائل سے تہی دامن ہیں، آپ لوگ کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ قرآن کی احادیث کی منمانی تفسیر اور خاص طور سے حدیث عمار کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، دیگر اصحاب کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں محنت نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس باب میں ہم بولیں گے تو ہمیں گالیاں دی جائے گی اور متنازع کرا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس بات کا خیال کیا ہوتا، اس بات کی فکر کی ہوتی، تو کبھی بھی مشرکین مکہ کے سامنے ان کے شرک اور ان کی خرافات کے تعلق سے ایک لفظ نہیں کہا ہوتا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرولنگ ہوئی ہے، سب سے زیادہ آپ کو پریشان کیا گیا ہے، لیکن آپ کبھی اس سے باز نہیں آئے۔ اس وقت ڈائریکٹ جو کچھ ہوتا تھا، آج فتنے ایسے ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کر، مردانگی تو ہے نہیں کہ سامنے آ کر باتیں کریں گے، پیٹھ پیچھے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، عقیدے کی اور منہج کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے
کہ آج ہمارے درمیان اللہ نے ایسے علماء کو رکھا ہے جو اس کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے سب کچھ داؤں کے پر لگاتے ہیں اور اپنی علمی بصیرت کی بنیاد کے پر لوگوں کے شبہات اشکالات کا جواب دیتے ہیں جو گمراہیاں ان لوگوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے پر یا لوگوں کے درمیان آ کر پھیلائی جا رہی ہے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے سد باب کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت سارے بیانات آپ کو یوٹیوب کے پر ملیں گے بھی، الحمدللہ مالیگاؤں میں بھی عقائد کے پر شبہات کے فتنے اور اس باب میں بہت ساری چیزیں ہیں جو باقاعدہ ریکارڈنگ کر کے پروگرامنگ کر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کے بیانات میں خاص طور سے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ اسے سنیے سارے لوگ، لیکن خاص طور سے نوجوان، اس لیے کہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے درمیان بھی کچھ اللہ ہدایت دے ایسے لوگ ہیں کہ اگر اس باب کے پر باتیں کی جاتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں بولنا چاہیے، ان کا کام بہت بڑا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہیں بولنا چاہیے، ان کا کام بہت بڑا ہے۔ اگر وہ شرک کی دعوت دیں، اگر بدعت کی دعوت دیں، منہجیت کے خلاف کام کریں، یہ انفرادی نہیں ہے۔ ایک باب یہ بھی ہے، غلطی اگر ذاتی ہو، انفرادی ہو، اس کی اصلاح انفرادی طور پر ہوگی۔ اگر وہ اجتماعی ہو، ظاہری ہو، تمام لوگوں کے سامنے ہو، تو اس کی اصلاح کا طریقہ ویسے ہوگا۔ کسی کی نجی غلطی اور خامیوں کو اجتماعی طور کے پر سارے لوگوں کے سامنے روبرو لا کر اصلاح نہیں کی جائے گی، اور اجتماعی غلطیوں کی اصلاح کسی کو انفرادی طور پر نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ جو لوگ اس اصول اور ضابطے کو نہیں جانتے ہیں وہ اس باب میں بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ہمارا سماج اور معاشرہ، خاص طور سے ہماری جماعت، اس باب میں بڑی بڑی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اصلاح کے اصول اور ضابطوں کا علم نہیں ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ بجائے نام لیتے ہیں اصلاح کا، لیکن اس کی بنیاد کے پاس شر پیدا ہوتا ہے۔ منافقین کیا کہتے تھے؟ نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد برپا کرو، اصحاب کرام کے تعلق سے دین اسلام کے بارے میں اناپ شناپ باتیں، جھوٹے الزامات لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جھوٹے الزامات جو کہ جھوٹ کے ذریعے، جھوٹے آدمی کے ذریعے، فاسقوں کے ذریعے خبریں آتی ہیں، اس کی بنیاد کے پر انسان بجائے تحقیقات کے، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں صرف حدیثوں کی تحقیق ہے، اہل حدیثوں کی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کی تحقیق کرنا سیکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اہل حدیثوں کی تحقیق نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی آ کر بولے مان لو، یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ حدیث کے ساتھ خبر لانے والے فاسق کی تحقیق کیجیے گا، ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی آ کر بولے آپ مان لیں اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس کے تعلق سے چرچا کرنے لگ جائے۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے، مصلحانہ نہیں۔ مومن مصلح ہوتا ہے، اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ آپ کسی کو بدنام کر کے، کسی کے پر تہمت لگا کے، کسی کی غیبتیں کر کے اور کسی کے تعلق سے چاپلوسی کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہوگی، اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے شر پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمارے یہاں عمومی طور کے پر پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو بات میں بیان کر رہا تھا عقائد اور خاص طور سے منہجیت کے تعلق سے، یہاں پر کوئی مداہنت نہیں ہوگی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کام بہت بڑے بڑے ہیں، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک بات شیخ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کوئی کتنا بھی کام کر لے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کام کر سکتا ہے؟ کیا اس کا عمل، اس کی محنت، اس کی کاوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی کو خطاب کر کے؟ قرآن نے کسی اور کو نہیں، نبی کو کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بھی بالفرض شرک کیا، آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک اتنا قبیح اور خطرناک گناہ ہے، یہ نبی کے سارے اعمال کو بالفرض اگر کیا گیا ضائع کر دے گا۔ تو یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ان کی کیا اوقات ہے یہ آئیں اور دین کے معاملے میں عقائد کی بڑی بڑی خرابیاں پیش کریں، وحدت الوجود کا انتہائی بدترین عقیدہ پیش کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ نہیں ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کے کارنامے بڑے بڑے ہیں، بہت محنت ہے، لہذا ان کو کچھ نہیں بولنا چاہیے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ کیوں نظر انداز کریں؟
کہتے ہیں آپ ان کو پرسنل میں جا کر بولو. یہ سوشل میڈیا پر لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں تک اپنی خامیوں کو اور اپنی گمراہیوں کو پھیلائیں اور ذاتی طور کے پر جا کر ان باکسوں کے اندر ہم ان کی اصلاح کریں گے. نہیں, تم نے جہاں سے جس پلیٹ فارم سے غلطی کی ہے اسی جگہ جا کر تمہاری گمراہیوں اور تمہاری خطاؤں کے بارے میں بات ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انفرادی طور کے پر. یہاں ایک اہم بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, اجتماعی یا ظاہری اور انفرادی نجی ان غلطیوں کے بارے میں خصوصی توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو انفرادی طور کے پر غلطی کرتے ہوئے پایا تو ایسا نہیں ہے کہ آ کر ممبر کے پر سارے لوگوں کے سامنے بتانے لگے فلاں ایسا اس نے یہ غلطی کی, میں نے اسے ایسا سمجھایا. نہیں, آپ نے انفرادی طور کے پر ہی اس کی اصلاح کی. یہ نہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کی خطا اور اس کی غلطی کے تعلق سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ایک واقعہ مشہور بھی ہے نا, وہ ایک بصیر شرابی کے تعلق سے شاید بیان کیا جاتا ہے. صحیح ہے غلط اللہ بہتر جانتا ہے, تبلیغ جماعتیں بہت چلتا ہے. جہاں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ارے یہ دیکھو یہ بہت بڑا شرابی تھا, دیکھو آج یہ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے. جہاں جا رہے ہیں وہی بہت بڑا شرابی تھا, ایسا ویسا تھا, ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے. وہ آخر کار اتنا ساری باتوں کو سننے کے بعد تنگ آ گیا, کہا کہ میری وہی زندگی بہتر تھی. تم لوگوں نے سارے لوگوں کے درمیان مجھے بدنام کر دیا, جو مجھے شرابی کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننے لگ گئے. تو آج ہمارے یہاں یہی المیہ ہے, اجتماعی غلطی اجتماعی طور پر اس کی اصلاح ہوگی, انفرادی کی انفرادی طور کے پر. دونوں کے درمیان فرقوں کو یاد رکھا جائے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتماعی طور پر ظاہری طور پر یعنی جس غلطی کے تعلق سے سارے لوگوں کو پتہ ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح ویسے کرتے تھے. جیسا کہ فاطمہ مخزومیہ کا معاملہ یہ سارے لوگوں کے درمیان ظاہر ہو چکا تھا. بخاری کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان چونکہ بنو مخزوم قبیلے کی تھی اور ان لوگوں کا بڑا مسئلہ تھا. بنو مخزوم قبیلہ جو ابو جہل کا بھی قبیلہ تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور قریش کا ایک معروف قبیلہ. اگر فاطمہ مخزومیہ کو چوری کرنے کے جرم میں سزا دی جاتی تو کیا ہوتا یہ کہ دراصل فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہیں بلکہ بنو مخزوم کی ناک کٹ جاتی. تو انہوں نے اسے قبیلے اور برادری کا مسئلہ بنا لیا تھا, جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ برادری کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. الیکشن کے ٹائم بھی بہت ساری جگہوں کے پر برادری بات چلایا جاتا ہے, برادری کا تعصب لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے. حالانکہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے رون دیا, ختم کر دیا, ہم اسے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ کسی طریقے سے فاطمہ مخزومیہ کی سزا کو ٹال دیا جائے, کوئی اور راستہ نکالا جائے, چونکہ اس سے ہمارے پورے قبیلے کی بدنامی ہوگی. تو کیا کیا جائے؟ چنانچہ انہوں نے تلاش کیا کہ کوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو پتہ چلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے, چہیتے تھے, انہیں بھیجا گیا. انہوں نے سفارش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بات کو سنا اور پتہ چلا کہ اس تعلق سے پوری قوم کے اندر چرچا ہو رہی ہے, سارے لوگ اس مسئلے کے پر بات کر رہے ہیں اور ہر کوئی اس مسئلے کے تعلق سے کوشش کر رہا ہے, خاص طور سے قبیلہ بنو مخزوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, چونکہ اس کے اثرات لوگوں تک پہنچ چکے تھے. چنانچہ آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدہا, کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہاں دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک ہے قانون اور دوسرا ہے قانون کے نفاذ, قوت نفاذ. اگر قانون بہت شاندار بنا دیا گیا اور بنانے کے بعد اس کے پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے, آج جیسا کہ ہندوستان کے پر ہر کوئی سویدھان کی بات کر رہا ہے, دستور کی بات کر رہا ہے, لیکن کیا دستور کے مطابق کام ہوتا ہے؟ کتنا عمل ہوتا ہے اور کس قدر چور دروازے نکالے جاتے ہیں ہر کسی کو پتا ہے. یعنی دستور بنا ہوا ہے لیکن دستور کے پر عمل نہیں ہے, قوت نفاذ نہیں ہے کہ اس دستور کو نافذ کر دیا جائے. اگر بہت شاندار قانون بنا دیا گیا, دستور بہت شاندار ہے لیکن اس کو عمل کے لیے نافذ ہی نہیں کیا جا رہا ہے تو کیا فائدہ. لیکن اگر دستور اپنی جگہ کے پر انتہائی کمزور ہے اور اس میں بہت ساری خامیاں ہیں لیکن قوت نفاذ بہت اچھی ہے, تب بھی فائدہ کیا.
بلکہ قانون بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ قوت نفاذ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے شاندار شریعت، سب سے بہتر قانون عطا کیا، لہٰذا اس کے لیے قوت نفاذ بھی ویسی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے اس قانون کو اگر میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے، اگر اس کے پر نافذ کرنے کی ضرورت آ جائے میں خود نافذ کروں گا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے قانون سازی کے ساتھ، اچھے قانون کے ساتھ قوت نفاذ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر ہر کوئی اپنے آپ کو قانون سے بالادر سمجھنے لگے تو پھر فائدہ کیا؟ دستور بنانے کا فائدہ ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اہل کتاب کو اللہ نے قانون بہت اچھا عطا کیا، اللہ کا قانون ہے، تورات ہے، انجیل ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ جب ان کا کوئی معزز مؤثر شخصیت یا نامور نامچین آدمی کسی جرم کے اندر پکڑا جاتا، چلو بھائی چھوڑو، کوئی چور دروازہ نکالو، اور اگر کوئی کمزور پایا جاتا اسے قانون کے نام کے پر ہتھکڑیاں پہنائی جاتی اور قانون اس کے پر نافذ کیا جاتا۔ یعنی وہ قانون اتنا کمزور تھا جو صرف کمزوروں کے پر نافذ ہوتا تھا، مضبوط اور طاقتور لوگوں پر نافذ نہیں ہوتا تھا۔ یہ معاملہ تھا، تو یہ اجتماعی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کے لیے اجتماعی کوشش کی۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، کسی کی غلطی، اس غلطی کے پہلے احساس ہو جائے کہ ہاں یہ بندہ کچھ غلط کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ غلطی کر سکتے ہیں، تو غلطی کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ وہ غلطی کریں اس کے بعد ہم کچھ کہیں گے، یا اگر ہمیں کسی کے بارے میں سنگن لگی تو جب تک اسے رنگے ہاتھوں رنگے ٹانگوں نہ پکڑ لیں تب تک ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور اس کے بعد مزید بہتان تراشیوں کا، الزامات کا، جھوٹے گواہوں کا، فاسقوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو دیکھ نہیں سکتا اس کی گواہی قبول کی جانے لگتی ہے۔ یہ عالمیہ ہمارے یہاں پر نہ گواہی کا اعتبار اور نہ ہی شریعت کے اصول اور ضابطوں کا اعتبار، اور بات کرنے میں ہر کوئی اس کے اندر لگا نظر آتا ہے، ہر کوئی چرچا کرتا ہے۔ وَيَظْهَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَةُ، یہ روئی سڑک چھاپ لوگ جنہیں شریعت کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے اور انٹرنیشنل سطح کے پر باتیں کرتے ہیں، شریعت کے قانون کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کس کو خطبہ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو امامت کے پر کھڑا کرنا چاہیے، کس کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے، آج کے یہ جاہل فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک مقام ہے۔ یہ شرعی اصول و ضابطے ہیں، کس بنیاد کے پر کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے شریعت طے کرے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر لوگوں کی رائے اور لوگوں کے خیالات، ان کی فکر اور ان کی سمجھ کی بنیاد کے پر کسی کے تعلق سے فیصلہ ہونے لگے تو پھر سماج میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ شریعت نے جو ضابطہ دیا وہ سب کے لیے دیا، یہ نہیں کہ چند خاص لوگوں کے لیے کچھ ہے اور بقیہ لوگوں کے لیے کچھ اور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جو بات میں کہہ رہا تھا، خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس خواب کو اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، اور جس کی تعبیر خود انہیں پتہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو اپنے بیٹے کو پہلے ہی منع کر دیا کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بیان کرو گے لیکن اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، لہذا اپنے بچے کو، اور یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ اگر ہمارے بچے اس عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اچھے طریقے سے کنونس کیجئے، سمجھانے کی کوشش کیجئے، یہ باپ کا فریضہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھائیے، کنونس کیجئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھایا۔ ابھی وہ چھوٹے ہیں، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کو پڑھیے، سمجھیے، آپ سے بہتر آپ کے بچوں کو کون جانتا ہے؟ ان کی اصلاح کے جتنے زیادہ خیرخواہ آپ ہو سکتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں فکر مند رہیے گا۔ تو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، فیکید لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش رچیں گے، کوئی نہ کوئی چال بازی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا۔ یعنی ایک غلطی ہونے سے پہلے ہی اس بارے میں متنبہ کر دیا، یہ نہیں کہ چلو پہلے غلطی ہوتے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، غلطیاں ماحول سازی کر کے کرائی جاتی ہے، غلطیاں ماحول سازی کر کے کرائی جاتی ہے، ایسے ماحول کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ بندہ غلطی کرے،
اور غلطی کرنے کے بعد پھر اسے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چاہے آپ یہاں کی سطح کی بات کیجئے یا عالمی سطح کی بات کیجئے، جہاں پر دہشت گرد تنظیموں کو تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ ماحول سازی کر کے ان سے غلطیاں کرائی جاتی ہے اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ عالمی سطح کی بات ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں داخلی سطح کی باتیں، جہاں جس حد تک انسان جاتا ہے وہاں اس حد تک اس کے معاملات کے اندر آپ کو خرابیاں نظر آئے گی۔ بلیک میلنگ ہے، بدنامی ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی غلطی کے بارے میں علم ہے، ذاتی طور کے پر آپ اصلاح کیجئے، اسے سمجھائیے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ کو بدنام کرنے، اس کی عزتوں کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کی عزت نہیں کر سکتے تو آپ کو بے عزت کرنے کا اختیار بھی شریعت نے نہیں دیا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں بہت عام بنا ہوا ہے، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، بدنامی کا ہتھ کنڈا استعمال کرنا، یہ بالکل عام بنا ہوا ہے۔ تو یہ کیا اصلاح کا طریقہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اصلاح کا طریقہ بتایا جس سے سماج میں اصلاح ہونے کے بجائے، سدھار ہونے کے بجائے شر پیدا ہو، مزید خرابیاں پیدا ہو؟ نہیں، قرآن کتنی پیاری بات کہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں خاص طور سے کچھ گروپس بنائے گئے ہیں، یہ سماجی سطح کی بات کہہ رہا ہوں، کہ اگر شہر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اسکینڈل جس کو کہنا چاہیے، تو اس گروپس کے اندر، گاؤں کے اندر ہونے والی اس طرح کی برائیاں اسکینڈل کی شکل میں ویڈیوز ہے دیگر ساری چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے، اور لوگ مزے لے لے کر ایک دوسرے کو وائرل کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ کیا یہ سرن صحیح ہے؟ کیا اس بات کی اجازت ہے؟ نہیں۔ کون کہے گا اس بات کی دلیل ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے جو لوگ صرف چاہتے ہیں کہ برائیاں یہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں پھیلے، ان لوگوں کے لیے اتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی سزا کی وارننگ دے رہا ہے۔ تو جو لوگ ان خبروں کو وائرل کرتے ہیں جس سے سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے وہ بھی سوچنے لگتے ہیں، کچھ موقع کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، یہ ساری برائیوں کے محرک جو لوگ بنتے ہیں، ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف چاہت کی بنیاد پر، دلوں میں ایک ارادہ ہے، چاہت ہے، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے۔ کتنا سخت معاملہ ہے، اس لیے کہ برائیوں کے پھیلانے سے، اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف کم ہوتا ہے۔ کہتے فلاں بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، تو میرے کرنے میں کیا حرکت ہے؟ آج جیسا کہ ہمارے یہاں بیڑی بالکل عام ہو چکی ہے، سگریٹ بالکل عام ہے، بوڑھی بالکل عام ہے، عام بچہ بھی دیکھتا ہے، نوجوان ہے، استعمال کرنے لگتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی بھی استعمال کر رہا ہے، اس کا ابا بھی استعمال کر رہا ہے، تو میرے کو استعمال کرنے میں کیا حرکت ہے؟ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ سماج کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہی معاملہ ہے کسی بھی برائی کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت، کل امت معافی الا المجاہرین، یہ میری امت کے تمام لوگ بخشش کے قابل ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا سوائے مجاہرین کے، جو چھپ چھپا کر کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان آ کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف کم ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر چاہت پیدا ہو، وہ بھی کر رہا ہے تو مجھے کرنے میں کیا حرکت ہے؟ تو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا اجتماعی طور کے پر اگر کوئی خطا، کوئی غلطی پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح اسی لیول پر ہوگی۔ انفرادی طور پر۔ اور ایک اور بات، برائیوں کے تعلق سے چرچا نہیں ہونی چاہیے، جو ہمارے ہاں لوگ چٹخارے لے کر، مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ مسلم کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کہ جب جو ہے نا قبیلے کی ایک خاتون، ایک صحابیہ سے بڑا گناہ خطا سرزد ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تیرے ساتھ کون تھا۔ آج تو ہمارے یہاں فوری طور پہ کون تھا، اس لیے کہ بغیر مردوں کے وہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، وہ برائی انجام پذیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا تیرے ساتھ کون تھا، نہیں پوچھا، جتنا کہا اتنا مان لیا۔ اور ایک لمبی تفصیل ہے جو اس واقعے کے اندر، اس حدیث کے اندر ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہل خانہ کو بلایا اور کیا کہا، احسنوا الیہا، اس کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ نہیں کہ اس نے اتنا بڑا جرم انجام دیا ہے، اتنا بڑا جرم اس سے سرزد ہو گیا ہے، لہذا اس کے تعلق سے مارا پیٹا جائے، لان تان کیا جائے۔ نہیں، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا ہے، منع کیا۔
اور منع کرنے کے بعد آپ بتائیے کہ صحابہ کے درمیان کبھی بھی اس کے تعلق سے کوئی چرچا ہوئی ہو، کوئی نے اس کے بارے میں باتیں کی ہو کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اس کے گھر والے کیا کر رہے تھے، کیسے ماحول کے اندر تربیت ہوئی؟ آپ کوئی چرچا دیکھیں گے؟ لیکن آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جو کہ صحیح ڈگر سے ہٹا ہوا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اصلاح کے بجائے فساد کی طرف زیادہ مائل ہے، اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بڑی خطا ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے، اس کی انفارمیشن مشرکین مکہ تک پہنچانا چاہی، اللہ نے خبر دی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹھی کو واپس منگا لیا۔ روضہ خاک کے پر ایک عورت کے ذریعے وہ چٹھی جا رہی تھی، وہاں پر حضرت علی نے اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، اس چٹھی کو لے کر آئے۔ چٹھی پر حضرت ابو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، جو بدری صحابی تھے، اور اگر یہ چیز دیکھی جائے جنگی اعتبار سے تو بہت بڑا جرم تھا کہ انفارمیشن کو لیک کیا جا رہا ہے۔ جہاں جو تیاریاں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کو لیک کیا جا رہا ہے، بہت بڑا جرم تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بھی، کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے گردن مار دیں، یہ تو ہمارے ساتھ خطرناک قسموں کی غداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے پوچھو تو صحیح، فیصلہ پہلے نہیں دینا چاہیے، پہلے پوچھو تو صحیح۔ آپ نے پہلے تحقیق کی، بھلا بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک معاملہ یہ تھا، میں کسی غلط ارادے سے نہیں کیا، مکہ کے اندر میرے بیوی بچے ہیں اور مجھے پتا ہے اللہ آپ کو غلبہ دے گا، اور میں اس کے ذریعے مشرکین مکہ پر احسان کرنا چاہتا تھا، وہ اس احسان کے بدلے میرے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اور صرف میں یہ چاہتا تھا، ورنہ اللہ تو مسلمانوں کو غلبہ دینے والا ہے، وہ یقیناً غلبہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور کہا دیکھو بدری صحابہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب گناہ بخش دیے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں چرچا نہیں کریں گے، معاف کر دیا۔ کسی صحابی نے اس کے بعد چرچا نہیں کی کہ انہوں نے اتنی بڑی غداری کی، انفارمیشن کو لیک کرنے کی کوشش کی، مشرکین سے ان کا ربط ضبط تھا، نہیں۔ جو آج ہمارے یہاں چرچا ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے پر بڑی بڑی باتیں، رائے کا پہاڑ بنانا، یہ دراصل اسلامی مزاج، اصحاب کرام کا مزاج نہیں ہے۔ ہم اصحاب کرام کے ماحول، معاشرے اور مزاج سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ نے جو بات کہی تھی جنگ بدر کے اندر، اس لیے کہ جنگ بدر اچانک پیش آ گئی اور بہت سارے صحابہ مدینہ کے اندر رہ گئے، تو اس وقت انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا تھا، بہت ساری باتیں حوصلہ افزا طور پر کہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کا رسول اگر ہمارے یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، یعنی شکست، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مدینہ والوں کے پاس چلے جائیے، وہاں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بہتر آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ کسی وجہ سے یہاں پر شریک نہیں ہو پائے۔ اپنے بھائیوں کے تعلق سے یہ نظریہ کہ جو لوگ یہاں شریک نہیں ہوئے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ ہم سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، یہ سوچ اصحاب کرام کی تھی جو آج ہمارے یہاں مفقود ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدظن ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، ہماری سوچ بگڑی ہوئی ہے، تو کہاں سے معاملات صحیح ہوں گے؟ دلوں کے اندر محبت نہیں، کدورت ہے، تو کہاں سے اصلاح ہوگی؟ اس کے لیے اصحاب کرام کے واقعات پڑھیے۔ میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ صحابہ کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کو ایسے ایسے واقعات اس کے پر غور کرنے کی کوشش کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے واقعات سے ہماری زندگی کے اندر کیا کیا اصلاح ہوتی ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ کو ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل ایسا سکون فراہم کرے گی، زندگی کے اندر کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہم ان واقعات اور ان سارے نقوش سے بہت دور نکل چکے ہیں، اس کی بنیاد کے پر ہمارا معاشرہ اس قدر اصلاح کا ضرورت مند بنا ہوا ہے، فساد بے انتہا پھیلا ہوا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ حدیث میں مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اللہ کے رسول نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اصلاح کا عمل اختیار نہیں کیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، اللہ تمہارے پر ایسی سزا مسلط کرے گا
کہ تم دعائیں مانگو گے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے جو بالکل ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فریضے کو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر، جو کہ اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ہم نے اسے ترک کر دیا ہے، یا وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا ہم نے اس طریقے کو فراموش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے، اصلاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے آپ گھر میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے حضرت عمرو بن سلمہ ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ ادھر ادھر جا رہا ہے، آپ ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور صرف اتنا نہیں کہہ رہے کہ بیٹے کھانا کھاتے وقت تو اپنے سامنے سے کھاؤ، بلکہ مزید احکامات بتا رہے ہیں، سم اللہ کہ اللہ کا نام لو، وکل بیمینک اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور وکل مما یلیک جو تمہارے قریب ہو وہاں سے کھاؤ۔ تو اسلام میں یہ بھی دیکھا جائے کہ صرف اتنی ہی نہ کی جائے بلکہ ضرورت لگے تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی اصلاح کر دی جائے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، خطبات سنتے دروس ہے، بہت سارے ذرائع سے ان چیزوں کا علم ہوگا، تو مصلح بننے کی کوشش کیجئے، مفسد نہیں۔ اللہ اسی وقت تو ہمیں عذاب سے بچائے گا اور انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے اگر ہم مفسد نہیں بلکہ مصلح ہوں گے۔ تو یہ ہم اپنے عمل کا خود جائزہ لیں کہ ہم مفسدانہ عمل اختیار کرتے ہیں یا تو پھر مصلحانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحابہ جن کا ماحول اور معاشرہ انتہائی پاکیزہ تھا، ہمیں ان کے طرز عمل کے پر زندگی گزارنے کی توفیق دیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر کے اصحاب کرام کا ایک شاندار معاشرہ ہمارے سامنے پیش کیا جو آپ کی تربیت کا انمٹ نقوش ہے، اللہ ہمیں اسی معاشرے کے طرز عمل کے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔